علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رب المشرقین ورب المغربین، الصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا عقل نے جانا ہے؟ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا عقل نے جانا ہے؟ ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، تمہیں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، اور وہ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی، یعنی مومن۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت دی، ہادی اور مہدی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کفایت نہیں لی۔ کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء کو ہدایت دی اور انہیں ہادی بھی بنایا، لیکن کفایت کا ذمہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر صرف حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہادی بنایا، لیکن کفایت کا ذمہ نہیں لیا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں حضور سے پہلے منسوخ ہو گئی، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے امت کے ولی آئے تو وہ ان کتابوں کے محافظ نہ بن سکے، ان نبیوں کی شریعت کے محافظ نہیں بن سکے، لیکن صرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے فرمایا، اے میرے نبی، تمہارے پردہ فرمانے کے بعد میں تمہاری شریعت کے لیے کافی ہوں، تمہاری شریعت کا میں کفایت کرنے والا ہوں، میں بھی تمہاری شریعت کے لیے کافی ہوں، تمہارے صحابہ بھی تمہاری شریعت کے لیے کافی ہیں۔ جب صحابہ کا دور ختم ہوگا اس کے بعد تابعین بھی تمہاری شریعت کے لیے کافی ہیں اور مددگار رہیں گے۔ جب تابعین کا دور چلا جائے گا تو اس کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اپنے قلموں کو اٹھائیں گے، علم دین کو لکھیں گے، علم اصول اور علم فقہ کو لکھیں گے، احادیث کریمہ کا ذخیرہ تیار کریں گے، قرآن کی تشریح کریں گے،
احادیث کی تشریح کریں گے، ہر اعتبار سے علماء اپنے قلم کو اٹھائیں گے، لیکن علماء کے بعد اولیاء اللہ تبارک و تعالی حضور کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو پیدا کرے گا۔ وہ ولی اپنی روحانی فیض سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی امت کے ولی کفایت کریں گے، لوگوں تک، رسول اللہ کی امت تک فیض پہنچائیں گے۔ آج کا ہمارا یہ جشن 3 بزرگوں سے منسلک ہے، 3 بزرگوں کی طرف یہ تعلق رکھتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر سفر المظفر کے اندر مجدد الف ثانی قطب ربانی امام احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ مہینہ ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بھی یہ مہینہ ہے، اور حضرت شیخ غوث العالمین باہ الدین زکریا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر ان تینوں بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان تینوں بزرگوں کے بارے میں بولنا ہے۔ اب یہ ولی حضور علیہ السلام کے دین کی کفایت کریں گے، کیسے کریں گے؟ مجدد الف ثانی قطب ربانی امام احمد سرہندی فاروقی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اکبر بادشاہ بنا، شروع میں اکبر کا دور صحیح رہا، ٹناٹن سنی تھا، ولیوں کی خدمت گزار تھا، ان کا مؤدب تھا۔ کچھ عمر گزر جانے کے بعد جب اس نے غیروں میں شادیاں کی تو اس کا عقیدہ بدل گیا، حضور کی شریعت پر اس نے ڈاکہ ڈالا، دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کیچڑ پھینکنا شروع کر دیا۔ سجدہ تعظیم حضور کی شریعت میں منسوخ ہو چکا، سجدہ تعظیم کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اکبر نے ایسے ناجائز کاموں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیک اچھے کام تھے ان کاموں کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الف ثانی امام احمد سرہندی فاروقی کو سرہند کی زمین پر پیدا فرمایا۔ پھر حضرت امام احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم کو اٹھایا۔ اکبر نے پوری ظالمانہ زندگی بعد اپنی ظالمانہ زندگی گزاری اور قوت باطلانہ شروع کر دی۔ پھر اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر جب تخت پر بیٹھا تو تمام دینوں کو اس نے ملا دیا۔ قوت باطلانہ جب بڑھنے لگی تو حضرت مجدد الف ثانی امام احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحریک چلائی۔ اس تحریک میں یہ مسئلہ طے کیا گیا کہ جو اس ظالمانہ فعل اکبر نے شروع کیا ہے اس کو ہر طرح سے مٹایا جائے۔ جب اس جہانگیر کو پتا چلا کہ میرے خلاف امام مجدد الف ثانی نے ایک تحریک چلائی ہے تو حضرت مجدد الف ثانی کو قید کر دیا گیا، گوالیار کے قلعے کے اندر آپ کو بند کیا گیا، جیل کے اندر آپ کو ڈالا گیا۔ جب جیل کے اندر ڈالا گیا تو علامہ محمد شریف نقشبندی کتاب کرامات مجدد الف ثانی کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مجدد الف ثانی کو جیل کے اندر بند کیا گیا تو اس وقت جہانگیر کی بیٹی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے باپ سے ناراض ہیں اس لیے کہ انہوں نے میرے نور نظر حضرت مجدد الف ثانی کو قید کر دیا ہے۔ جب یہ بیٹی نے خواب آ کر کے اس جہانگیر کو سنایا تو وہ کہنے لگا کہ اب انہیں ہر طرح سے رہائی دی جائے۔ جب اس نے خط لکھ کر کے امام احمد فاروقی کے نام پر خط بھیجا، اس وقت جب خط بھیجا رسول بزم اعلی حضرت جشن اعلی حضرت سبحان اللہ، جب مجدد الف ثانی کے نام پر جہانگیر نے خط بھیجا تو اس میں یہ لکھا کہ تم کو ہم نے رہا کر دیا، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ لیکن مجدد الف ثانی نے چند شرطیں رکھی۔ وہ شرطیں یہ رکھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی اس جیل کے اندر بند ہیں ان تمام کو جب تک تو نہیں چھوڑے گا تو
اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت مجدد الفسانی جب جیل سے باہر نکلے تو جہانگیر نے جب اس کی بیٹی کو رسول اللہ خواب میں آئے تو مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی مجدد الفسانی جیل سے باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ جیل میں بند تھے تمام کے قلب ذاکر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سب باہر نکلے۔ ولی کامل انہوں نے بنا دیا مجدد الفسانی نے، جیل کے اندر رہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کا کام کرتے رہے۔ اور پھر غوث العالمین حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، فریاد لے کر کے آئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، اے غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی مراقبہ میں بیٹھ جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس عورت کو تو اولاد عطا فرما۔ جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو لوح محفوظ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لوح محفوظ میں تلاش کرتے ہیں، پھر اس عورت سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لوح محفوظ کا میں نے نظارہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے، اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب یہ عورت مایوس ہو کر کے واپس لوٹی ہے، ان کے پوتے شاہ رکن عالم غوری بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جیسے ہی نظر ان کی اس عورت پر پڑی وہ بچہ کہنے لگا کہ اے امی جان تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے بیٹے میں تمہارے دادا جان کے پاس اولاد مانگنے کے لیے گئی تھی، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ رب نے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے، اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ تو وہ پوتے حضرت شاہ رکن عالم غوری کہنے لگے جواب میں تجھے سکھاتی ہوں، یہ جواب جا کر کے انہیں کہنا میرے دادا کے پاس واپس چلی جا، ان سے کہہ دے کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا تو مجھے خود بخود مل جاتا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے میں تیرے پاس آئی ہوں۔ جب وہ عورت واپس جا کر کے یہ عرض کرتی ہے تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ کل تم صبح میرے پاس آ جانا، آج میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ جیسے پوری رات حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی نے رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاتم غیبی میں آواز دی اے میرے محبوب بندے بہاء الدین زکریا ملتانی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس اولاد کو کہہ دے، اس عورت کو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 7 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ جب یہ حاتم غیبی سے آواز آئی تو واپس صبح وہ عورت آتی ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے پاس، تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یکے بعد 7 بیٹے دیے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کی وصال کا آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کو یہ نصیحت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو جب مجھے قبر کے اندر رکھا جائے تو میری قبر کو کشادہ رکھنا تاکہ اندر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ جب دنیا کے اندر رہ کر کے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ ایمان تھا کہ مجھے یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے، کل قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایمان تھا جو آپ نے یہ نصیحت کی۔ آخر میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔